السلام علیکم. آج جناب ہمارا 20واں لیکچر ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکشن کی تھی پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں. اس سے پہلے ہم الگوریدمس کی بات کر رہے تھے. الگوریدمس میں ہم سوچتے ہیں کہ لکھنا کیا ہے. پروگرامنگ لینگویجز وہ ٹول ہے جس کی مدد سے ہم لکھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے میتھڈالوجی کی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی. یعنی کہ ٹھیک ہے ہم نے سوچ لیا کیا لکھنا ہے، ہم نے ٹول بھی سلیکٹ کر لیا، اب پروسیس کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں کچھ ریویو کرنا چاہوں گا. پچھلی دفعہ جو ہم نے باتیں کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرامنگ کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں. ہم نے دیکھا تھا کتنے ٹائپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، کتنے ٹائپ کی پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں، لو لیول ہوتی ہیں، ہائی لیول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسٹرکچرڈ لینگویجز ہوتی ہیں، آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز ہوتی ہیں، انٹرپریٹیڈ لینگویجز ہوتی ہیں، کمپائلڈ لینگویجز ہوتی ہیں. ایک چیز جس کے بارے میں تھوڑا سا اور آج میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا وہ یہی ڈیزائن میتھڈالوجی کی جو ہم نے بات پچھلی دفعہ کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جناب دو طریقے ہیں، یا تو آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ انداز سے ڈیزائن کر لیں سافٹ ویئر کو، یا پھر اسٹرکچرڈ انداز سے. آبجیکٹ اورینٹیڈ سے مراد ہماری یہ تھی کہ آپ ایک سسٹم لیں، اس کا کوئی بھی ایک کمپوننٹ پکڑیں اور اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آبجیکٹ بنا کے اس کو ایک سیلف کنٹینڈ سسٹم کے طور پہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. وہ ختم ہو جائے، کوئی اور کمپوننٹ پکڑیں، اس کو ڈیزائن کریں اور کرتے جائیں جب تک سارے کے سارے کمپوننٹ ڈیزائن نہ ہو جائیں. پھر ان سب کمپوننٹس کو اکٹھا کریں، ان کو آپس میں فٹ کریں، آپ کا پورا سسٹم بن جائے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس جو اس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں یوز ہو رہے ہیں، جنہیں ہم آبجیکٹس کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سیلف کنٹینڈ پروگرام ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ سیلف کنٹینڈ پروگرام ہوتے ہیں. اور ان آبجیکٹس کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیٹا بھی ہوتا ہے، ان کے اندر انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں، ویلیوز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میتھڈز بھی ہوتے ہیں، سیلف کنٹینڈ ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ ان آبجیکٹس کو اس طرح ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ری یوزبل ہوں. یعنی ان کو ایک جنرلائز طریقے سے آپ اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ اس سسٹم میں بھی یوز ہو سکیں، کل کو کسی اور سسٹم میں یوز کرنا پڑے تو اسی کو اٹھا کے وہاں لے جائیں اور وہاں جا کے پلگ ان کر دیں. جس طرح دیکھیں نا، آپ نے بائسیکل کا ایک پہیہ بنایا، اس کو ذرا آپ جنرلائز طریقے سے بنائیں تاکہ اگر کل کو آپ نے اس کو کسی گاڑی میں لگانا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کا کام چل سکے. تو یہ تو تھا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن، یعنی جس میں ڈیٹا اور انسٹرکشن کو اکٹھا رکھا جاتا ہے ایک آبجیکٹ میں. دوسرا طریقہ جو ڈیزائن کرنے کا ہے، جو زیادہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے، وہ ہے اسٹرکچر ڈیزائن کا. اس ڈیزائن میتھڈالوجی میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ سسٹم کیا ہے، پھر اس سسٹم کا ایک ہائی لیول سا ایک ڈھانچہ سا کھڑا کرتے ہیں، پھر اس ڈھانچے میں تھوڑی تھوڑی آپ چیزیں ڈیٹیل ڈالتے جاتے ہیں. یعنی پورے کا پورے سسٹم کے بارے میں سوچا، پھر اس میں ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھرتے گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بن گیا. اور اس کے بارے میں پرابلم ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس میں ذرا سی چینج کرنی ہو، ذرا سا فیچر چینج کرنا ہو تو خاصا بعض اوقات ری ڈیزائن کرنا پڑ جاتا ہے. آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے ایک فیچر چینج کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹ ہو وہ اس کو چینج کر دیں، باقی آپ کو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ بھی کہ اسٹرکچر ڈیزائن میں ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. اور لارج اسکیل سسٹم میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سسٹم کو مینٹین کرنا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانا، اس کو انہینس کرنا، اس میں پرابلمز ہیں ان کو فکس کرنا، وہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو تھی دو ڈیزائن میتھڈالوجی، ایک تیسری بھی ہوتی ہے. اور وہ میرے خیال میں تیسری جو ڈیزائن میتھڈالوجی ہے وہ شاید سب سے زیادہ پاپولر ہے. کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ تیسری ڈیزائن میتھڈالوجی جناب وہ کہلاتی ہے اسپگیٹی ڈیزائن. اسپگیٹی آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ سوئیاں جس طرح ہوتی ہیں، اس میں کوئی اسٹرکچر تو نہیں ہوتا، اس میں کوئی سینس تو نہیں ہوتی، وہ بس رینڈملی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو اسپگیٹی ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، انہیں آپ ایک پرابلم دیتے ہیں، وہ اس کی ڈسکرپشن سنتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے اور ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں چند دن چند ہفتے کام کرتے ہیں، آخر میں ایک چلتی پھرتی سی چیز کوئی بن جاتی ہے، لیکن اس میں اسٹرکچر کوئی نہیں ہوتا، اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. عموماً یہ جو اسپگیٹی ڈیزائن جسے ہم کہتے ہیں، ایسے سسٹمز ان کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو انہینس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. لیکن فار سم ریزن دیٹ از دا موسٹ پاپولر وے. لوگ
پراپرلی چیزوں کو ڈیزائن نہیں کرتے, چاہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ طریقے سے کریں یا پھر اسٹرکچر سے. نہیں, ایسا نہیں کرتے, وہ سیدھے کوڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے سافٹ ویئر خاصی بدنام ہے. سافٹ ویئر ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کا خیال ہے اٹ ڈزنٹ ورک. عموماً سافٹ ویئر کے بارے میں یہ ہے کہ جناب کریش کر جاتی ہے, وہ کام نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھی خاصی سافٹ ویئر جو آج کل ہمارے ارد گرد ہے وہ بس ڈیزائن نہیں کی ہوئی, وہ بس لوگوں نے کوڈ کی ہوئی ہے, اس کو بس پروگرام کیا ہوا ہے, اس میں اسٹرکچر نہیں, اس میں آبجیکٹس نہیں. تو جناب یہ تو تھی کچھ ڈیزائن کی بات. اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, یعنی آج ہم نے بات کرنی ہے میتھڈالوجی کی, ڈیزائن میتھڈالوجی کی نہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی, یعنی وہ کیا پروسیس ہے جس کو فالو کر کے میں ایک اچھی سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہوں. اور اگین جب ہم اس پروسیس کی بات کرتے ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جناب ہم ایک چھوٹی سی ٹریویل سی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, یعنی ایسی سافٹ ویئر جس میں 2+2 اور 4+4 اور 2-4 ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لارج اسکیل سسٹمس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رادر کمپلیکس سسٹمس. یعنی اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ جو پلینز آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کا ایک سسٹم بنانا ہے, اٹس رادر کمپلیکس. اگر آپ نے ایک ایسی کمپنی کا اکاؤنٹنگ سسٹم لکھنا ہے جس میں کوئی 10,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں, دیٹ از رادر کمپلیکس. اگر آپ نے کوئی ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جس میں you know there are hundreds and thousands of lines of code, sometimes millions of lines of code, تو ایسے سسٹم کو آپ کہتے ہیں کہ جناب this is a rather complex system. تو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں, تھوڑی سی پلاننگ کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈیزائن کرتے ہیں, تھوڑا سا سوچتے ہیں, پھر جا کے چیزیں ہوتی ہیں, پھر جا کے امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے. تو آج ہم نے اسی کی بات کرنی ہے. آج ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی بات کرنی ہے. آج ہم نے پروگرامنگ کی بات نہیں کرنی, کیونکہ پروگرامنگ از جسٹ اے اسمال پارٹ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, چھوٹا سا ایک حصہ ہے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں. لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ ایک لارج اسکیل پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں پروگرامنگ والا پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 15% ایفرٹ لیتا ہے. یعنی صرف آپ کا 15% ٹائم پروگرامنگ, ٹریڈیشنل پروگرامنگ پہ خرچ ہوتا ہے, باقی ٹائم جو ہے وہ اور چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے, سوچنے پہ, ڈیزائن کرنے پہ اور شاید ٹیسٹ کرنے پہ. تو ہم نے بات کرنی ہے ان سٹیپس کی, ان فیزز کی جو کہ ایک ڈیولپر فالو کرتا ہے جب وہ ڈیولپر ایک ریزنبلی کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم بنا رہا ہوتا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی, a set of steps that a developer follows to develop a software system of reasonable complexity. اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے سافٹ ویئر لائف سائیکل کے بارے میں. کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل کیا ہوتا ہے؟ لائف سائیکل سے مراد یہی ہے کہ پیدا ہونے سے موت تک جو اسٹیپس ہوتے ہیں دے آر پارٹ آف ونز لائف سائیکل. تو اسی طرح سافٹ ویئر بھی پیدا ہوتی ہے, کنسیو ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد فوت ہو جاتی ہے, یعنی اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیکمیشن ہو جاتی ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ جو 2 پوائنٹس ہیں, دا بگننگ پوائنٹ اینڈ دا اینڈ پوائنٹ, ان کو انکلوڈ کر کے اور ان کے بیچ میں جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لائف سائیکل. تو گاڑیوں کا لائف سائیکل ہوتا ہے, انسانوں کا لائف سائیکل ہوتا ہے, تو اسی طرح جناب سافٹ ویئر کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے, اینڈ دیٹ ڈسکشن از گوئنگ ٹو لیڈ اس ٹو دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. ایک سافٹ ویئر سسٹم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ایک سافٹ ویئر سسٹم کو بنانے کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ بھی کیا بنایا جائے. ٹھیک ہے, وی ہیو اے پرابلم. فار ایگزامپل ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ میں ویب کے اوپر جا کے ایک اسٹور کھولنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں جیولری بیچنا چاہتا ہوں, مختلف طرح کی جیولری میں بیچنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ویب سائٹ پہ آئیں, اس میں جیولری سلیکٹ کریں, اس کے بعد مجھے انفارمیشن دیں اپنے بارے میں, اپنا ایڈریس دیں, اپنا فون نمبر دیں, اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیں. جو ہی وہ میرے پاس انفارمیشن آتی ہے میں ویریفائی کروں گا کہ کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے, چوری شدہ تو نہیں ہے یا کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے. اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں اس کا آرڈر ایکسیپٹ کر لوں گا اور فوراً
جو جیولری اس کسٹمر نے مانگی تھی وہ اس کو میں شپ کر دوں گا. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کانسیپٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور آخری اسٹیپ یہی ہوتا ہے ڈی کمیشننگ کا, کہ جناب ٹھیک ہے اب یہ میں بہت عرصے سے یہ ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ویری نیو, برانڈ نیو, بالکل ہی کوئی نئی چیز کرنا چاہتا ہوں, تو ناؤ آئی وانٹ ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. اس ویب سائٹ کو بند کر کے میں ایک نئی ویب سائٹ کھولنا چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب وہ ویب سائٹ بند ہو تو میرے کسٹمر میرے سے ناراض نہ ہو, انہیں پتہ لگ جائے کہ بھئی نئی ویب سائٹ کہاں پہ. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ میرے کسٹمرز کا جو ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے پرانی ویب سائٹ میں, ان کے پرانے کریڈٹ کارڈ نمبر پڑے ہیں, گھروں کے ایڈریس پڑے ہیں, ان کی پریفرنسز پڑی ہوئی ہیں, وہ بھی ضائع نہ ہو, وہ آسانی سے نئے سسٹم میں جا سکیں. سو دیٹ از, وہ ڈی کمیشننگ جب کر رہے ہوتے ہیں, دیز آر تھنگز دیٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ. تو کانسیپٹ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, ڈی کمیشننگ پہ ختم ہوتے ہیں. اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے اور یہ جو بگننگ اینڈ اینڈ پوائنٹ, اس کو ہم سافٹ ویئر لائف سائیکل کہتے ہیں. اب اٹس امپورٹنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دا لائف سائیکل بفور یو اسٹارٹ میکنگ دا سافٹ ویئر. جب آپ سافٹ ویئر بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ اس کے مختلف فیزز کیا ہوں گے. جب میں اسے شروع کرتا ہوں, کنسیو کرتا ہوں, ڈیزائن کرتا ہوں, امپلیمنٹ کرتا ہوں, ٹیسٹ کرتا ہوں, ڈلیور کرتا ہوں, اور پھر کسٹمر اس کو یوز کرتا ہے, اس کو مینٹین کرتا ہے, اور آخر میں ڈی کمیشن کرتا ہے. اگر میں ان سارے اسٹیپس کے بارے میں سوچ لوں تو مجھے فائدہ بڑا ہوگا. اس کا میرا فائدہ جو ہوگا مختلف فارمز میں ہوگا. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پورے کے پورے لائف سائیکل کے بارے میں سوچا ہے, آئی میک اے پیس آف سافٹ ویئر وچ از آف گڈ کوالٹی, اچھی کوالٹی کا, یعنی پورے کے پورے لائف سائیکل میں وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا. اگر میں پورے لائف سائیکل کے بارے میں سوچوں گا, ہو سکتا ہے میری کاسٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے. اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے پورے لائف سائیکل بارے میں سوچا تو میرا ڈلیوری ٹائم جو ہے وہ بھی شارٹن ہو جائے. یہ چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کیس اسٹڈی کے ذریعے. ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور ہم نے کرنا یہ تھا کہ ہم نے ای کامرس کے لیے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرنی تھی, اور اس میں جیولری ہی بیچنی تھی. اب ہوا یہ کہ ہم نے جب وہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنی شروع کی تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ فلانے ٹائپ کا کمپیوٹر ہوگا, فلانے ٹائپ کا آپریٹنگ سسٹم ہوگا, اس پہ ہم اسے ڈیولپ کریں گے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ سوچ کے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ فلانی ہارڈ ویئر ہوگی, فلانا آپریٹنگ سسٹم ہوگا. اور ہم نے وہ ہارڈ ویئر, وہ آپریٹنگ سسٹم اس لیے سلیکٹ کیا تھا بیکاز دوز ٹو تھنگز ور ایزیلی اویلیبل ٹو اس, وہ ہمارے پاس موجود تھیں. اگر کوئی اور ہارڈ ویئر یا کوئی اور آپریٹنگ سسٹم سوچتے تو وہ ہمیں خریدنا پڑتا. جو ہمارے پاس تھا ہم نے کہا جناب اسی کے لیے ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہوئی کہ کسٹمر کے ذہن میں کچھ اور تھا. دا کسٹمر واز ناٹ انٹرسٹڈ in that hardware, nor was the customer interested in that operating system that we were using for development. اور ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا. تو ہوا کیا, ہوا یہ کہ ہم نے تو اپنی پوری ڈیولپمنٹ کر لی, کسٹمر کو شپ کر دیا, کسٹمر اسے انسٹال کرنے لگا, اسے پتہ لگا یہ تو کچھ اور ایزمپشنز کے ساتھ بنا ہوا ہے. ہمارے پاس تو ہارڈ ویئر ہی مختلف ہے, ہمارے پاس تو آپریٹنگ سسٹم ہی مختلف ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ہم نے چیز انہیں شپ کی تھی اس پہ ہمیں ری ورک کرنا پڑا, اس پہ مزید کام کر کے اس میں چینجز کرنی پڑی. اس سے ہماری کاسٹ بڑھ گئی. کسٹمر کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا ان دا سینس کہ انہوں نے تو جتنے پیسے دینے تھے اتنے ہی دیے, لیکن ہمیں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑا اس کو بلڈ کرنے کے لیے, ہماری کاسٹ بڑھ گئی, ہمیں نقصان ہو گیا. نہ صرف یہ, کسٹمر کو ڈلیوری زیادہ دیر سے ہوئی, اس سے کسٹمر کا نقصان ہوا. اور یہ کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اس پرٹیکولر ہارڈ ویئر سسٹم اور اس پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم کے لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا, تو میرے خیال میں اوور آل سسٹم کی کوالٹی جو ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی. اس میں میرے خیال میں زیادہ بگز چلے گئے بنسبت اس کے کہ اگر ہم نے اس کو شروع سے ہی اسی ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے لیے اگر ڈیزائن کیا ہوتا. تو تین چیزیں کہ کاسٹ بڑھ گئی, ڈیلے آ گیا, اور یہ کہ کوالٹی لوور ہو گئی. اب میں نے اس ایکسپیرینس سے ایک سبق سیکھا, وہ یہ کہ جب بھی کوئی سافٹ ویئر سسٹم ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کا میں انسٹالیشن مینول لکھ دیتا ہوں. سافٹ ویئر بھی بنی نہیں ہے, لیکن جو میرے ذہن میں ایزمپشنز ہیں ان کی مدد سے میں ایک انسٹالیشن مینول لکھ دیتا ہوں کہ جناب یہ جب سافٹ ویئر آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے یہ اسٹیپس فالو کرنے ہیں اسے انسٹال کرنے کے لیے. اور اس کے بعد وہ انسٹالیشن مینول جو ہے میں کسٹمر کو بھجواتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈز اٹ میک سینس, اس میں جو ایزمپشنز میں نے کی ہیں
آر دے ویلڈ assumptions اور ناٹ. جب کسٹمر اوکے کہہ دیتا ہے تبھی جا کے میں پھر سسٹم کا ڈیزائن شروع کرتا ہوں. تو انسٹالیشن ہونی ہے لائف سائیکل میں بہت دور جا کے, لیکن میں پہلے ہی اس کے بارے میں سوچتا ہوں. اور اس کا فائدہ مجھے کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب کسٹمر کے پاس چیز ڈلیور ہوتی ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتی ہے, اس سے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے میری کم ہوتی ہے, اس سے ڈلیوری ٹائم وقت پہ ان کو ملتا ہے, یعنی وقت پہ پروڈکٹ ڈلیور ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے. تو یہ کام یعنی انسٹالیشن مینول لکھنے کا کام نہ صرف میں یہ کرتا ہوں بلکہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے سے پہلے میں اس کا آپریشن مینول بھی بنا لیتا ہوں اور اس کا مینٹیننس کا مینول جو ہے وہ بھی بنا لیتا ہوں کہ سافٹ ویئر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو یا اس سافٹ ویئر میں کچھ چینجز کرنی ہو تو اس کا پروسیس کیا ہونا چاہیے یہ میں سارا لکھ لیتا ہوں, کسٹمر کو دکھا لیتا ہوں, کیونکہ کسٹمر نے مینٹیننس کرنی ہے, کسٹمر نے آپریٹ کرنا ہے. تو جب میں انہیں یہ ایک آپریٹنگ مینول یہ ایک مینٹیننس مینول دکھا دیتا ہوں, ان کا اوکے مجھے مل جاتا ہے, مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز اور جو میں سوچ رہا ہوں دے آر میٹنگ. اور اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہی ہے کہ جو اوور آل کاسٹ آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اوور آل کوالٹی آف دا سسٹم بڑھ جاتی ہے اور ڈلیوری ٹائم وہ زیادہ فرم اپ ہو جاتے ہیں, یعنی کسٹمر کو وقت پہ ڈلیوری ملتی ہے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہی ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل کے اندر جو فیزز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پہلے سے سوچ لیں تو آپ کی اوور آل کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے, آپ کا ڈلیوری ٹائم یعنی وقت پہ چیزیں ڈلیور ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو سافٹ ویئر لائف سائیکل کی ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا سافٹ ویئر لائف سائیکل دکھاتا ہوں. اس لائف سائیکل میں آپ دیکھیں کہ صرف 4 سٹیپس ہیں. وی اسٹارٹ ود دا کانسیپٹ کہ بنانا کیا ہے, پھر اس کانسیپٹ پہ ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, چیز کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں, اور آخری اسٹیپ ہے ڈی کمیشننگ کا. کانسیپٹ, ڈیولپمنٹ, آپریشن اینڈ مینٹیننس, ڈی کمیشننگ. یہ ایک بڑا سادہ سا لائف سائیکل ہے. اس کے بعد میں آپ کو یعنی اسی ماڈل میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. اگر تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ایڈ کر دیں, یعنی ابھی اس میں 4 سٹیپس تھے نا, تو اس کے دوسرے سٹیپ کو ذرا میں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو وی اسٹارٹ وتھ کانسیپٹ اور اس کی فیزیبلٹی. اس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے, اگر ہمیں کر لیا اس کا فائدہ بھی ہے یا نہیں, فیزیبلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے. پھر ہم یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں, یعنی یوزر بیٹھ کے لکھتا ہے کہ بھئی کیا کام کرنا ہے, کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے. پھر ڈیولپر اسپیکس ہوتی ہیں, پھر پلان کیا جاتا ہے, پھر سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیولپ, پھر اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور پھر اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہتی ہے, اور آخر میں وہ سافٹ ویئر سسٹم جو ہے ریٹائر ہو جاتا ہے. تو وہ 4 سٹیپس تھے, اب میں نے آپ کو وہی چیز 9 سٹیپس میں کر کے دکھا دی. اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو لائف سائیکل ہے اس کو ہم فالو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو آئیے اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی کی. کانسیپٹ کا بڑا سادہ سا مطلب ہے. کانسیپٹ کا مطلب ہے بھائی کیا بنانا ہے, کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے. وہ جو ہم نے اگزامپل لی تھی جویلری کی ویب سائٹ اگر ہم نے بلڈ کرنی ہے تو کانسیپٹ کیا ہے اس کا؟ بھائی جویلری بیچنی ہے, بھائی جویلری بیچنے والے تو اور بھی بہت سے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی سائٹ اس طرح ڈیزائن کریں کہ لوگ ہماری سائٹ پہ آئیں, دوسروں کی سائٹ پہ نہ جائیں. تو یہ یعنی ہم ایک کانسیپٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر جب یہ سائٹ بلڈ ہوگی تو اس پہ لوگ کیوں آئیں گے. اگر ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس سائٹ پہ لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے تو ہمیں کام شاید نہیں کرنا چاہیے. تو جب آپ کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہونا کیا ہے. ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں آپ نہیں سوچتے, آپ صرف اور صرف اپنے یعنی ایز اے بزنس پرسن پوائنٹ آف ویو اور ایز اے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سوچتے ہیں کہ ایز اے بزنس پرسن وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو فرام دس ویب سائٹ. میں چاہتا کیا ہوں, اس سے کیا ہو, ظاہر ہے کہ آئی وانٹ دس ویب سائٹ ٹو بی پروفیٹیبل. میں اس میں کچھ انویسٹمنٹ کروں گا اور اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا, اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں اگر کوئی کسٹمر اس پہ آ کے اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی, تو اس کا بھی میں تھوڑا سا کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہوں. پھر بات آتی ہے فیزیبلٹی کی. فیزیبلٹی میں آپ ذرا ایکسپلور کرتے ہیں.
सबसे पहले तो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सप्लोर करते हैं कि भाई अगर ये चीज़ डेवलप होगी तो आप कुछ प्रोजेक्शंस करके देखते हैं, अगर ये चीज़ डेवलप हो गई तो इसका मुझे कितना फ़ायदा होगा। इस वक्त अगर इसमें फ़र्ज़ करें मैं 1 मिलियन रुपए लगा रहा हूँ तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे। सी अनलेस आई मेक अ प्रॉफिट आई डोंट वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट। मुझे सिर्फ शौक तो नहीं है ना वेबसाइट्स बनाने का, आई वांट टू डू इट सो दैट आई मेक मनी। तो फिजिबिलिटी में आप एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। दूसरी चीज जो आप देखते हैं कि जनाब जो चीज जो कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप कर चुका हूं क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं। आजकल की जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, आजकल के जो करंट टूल्स हैं, आजकल जो करंट सप्लायर्स हैं, क्या वो चीजें बना के मुझे दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं। जो फीचर्स मैंने अपनी वेबसाइट के लिए सोचे हुए हैं, जिस वेबसाइट के जरिए मैंने ज्वेलरी सेल करनी है, उस वेबसाइट के लिए जो फीचर्स मैंने सोचे हुए आर दे पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है, आर दे पॉसिबल एट अ रीजनेबल प्राइस और नॉट। इफ दे आर पॉसिबल एट रीजनेबल प्राइस, आर देयर सप्लायर्स अवेलेबल जो वो मुझे चीजें दे भी सके। देखिए ना, आप कोई ऐसी चीज तो नहीं बनवाना चाहेंगे जिसे कोई भी ना बना सके। तो आपने ये भी सोचना है कि आर देयर पीपल विलिंग जो मेरा ये काम करना चाहेंगे। क्या ऐसे लोग, क्या ऐसे डेवलपर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो फिजिबिलिटी में आप फाइनेंसिस के बारे में सोचते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं और आप सप्लायर्स के बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट एक्ट में हमने जो यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है। यूजर रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है। यूजर रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि जनाब मैंने ये वेबसाइट डेवलप करानी है, आई एम द बिजनेस पर्सन। तो मैं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ कागज पेंसिल लेके और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ कि ये जो वेबसाइट बनेगी इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कस्टमर आएगा मेरी वेबसाइट पे तो सबसे पहले उसे क्या नजर आना चाहिए। अक्सर वेबसाइट्स पे होता है जो स्पेशल ऑफर्स होती हैं ना, कि जी सेल लगी हुई है, फलानी बात है या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़, वो उन्हें पहले सफ़े पे अक्सर वेबसाइट्स पे नजर आती है। तो मे बी आई वुड वांट समथिंग लाइक दैट। उसके बाद ये कि कस्टमर जो है वो उन चीज़ों को देख सके जो मैं सेल करना चाहता हूँ। यानी मैंने एक कैटलॉग सा बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ तरह के जेवरात पड़े हुए हैं। तो आई वॉन्ट द कस्टमर टू हैव द एबिलिटी ऑफ ब्राउजिंग थ्रू ऑल दोस। उसमें भी यानी जब आप ये रिक्वायरमेंट्स डेवलप कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि वो जब ब्राउज करेगा तो किस तरह करेगा। उसके कई तरीके हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि बाज़ कस्टमर ऐसे होंगे जो सिर्फ चांदी के जेवरात देखना चाहेंगे, बाज़ ऐसे होंगे जो सिर्फ गोल्ड के जेवरात देखना चाहेंगे, बाज़ सिर्फ प्लेटिनम के देखना चाहेंगे, बाज़ ऐसे होंगे जो सिर्फ सस्ते जेवरात देखना चाहेंगे, बाज़ ऐसे होंगे जो सिर्फ महंगे जेवरात देखना चाहेंगे। सो मेरी वेबसाइट जो है क्या उसमें ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। यानी कि कस्टमर अगर आगे कहे कि जनाब मैंने महंगे जेवर देखने हैं तो उसमें एक एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए या नहीं कि वो उसको खास महंगे से जेवर दिखा दे। तो ये मैं लिखता हूँ। और उसके बाद ये कि कस्टमर अगर फर्ज करें एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है, वो कहता है जनाब ये मैंने फलानी अंगूठी लेनी है, तो उसके बाद क्या होना है। उसके बाद कस्टमर जो है वो एक खास, जब उसने सिलेक्ट कर लिया, वो खास पेज पे जाता है, वहाँ पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि मेरा ये पता है, मेरा ये फ़ोन नंबर है, मेरा ये क्रेडिट कार्ड नंबर है। तो उसके बाद क्या होना, उसके बाद ये कि आपने क्रेडिट कार्ड नंबर को वेरीफाई करना है, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो उसको वो अंगूठी जो है आपने शिप करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़र लिख लेता है। यानी कस्टमर ने जो जब उसकी वेबसाइट पे आता है, जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है, उनको आप लिख लेते हैं। उसके बाद आप ये भी लिखते हैं कि देखें ना, ये तो कस्टमर का एक्सपीरियंस हो गया। अब ये वेबसाइट जो है इसको मैं, आई एम द बिजनेसमैन हु इज रनिंग दिस वेबसाइट, तो मैं इसमें मुख्तलिफ फीचर चाहूँगा। मतलब मैं चाहूँगा कि मुझे किसी वक्त भी पता लग सके कि इस वक्त मेरी वेबसाइट पे कितने कस्टमर हैं, या फिर ये कि पिछले हफ्ते कितने कस्टमर्स ने ये फलानी अंगूठी ऑर्डर की थी, या फिर ये कि इस पूरे साल में मैंने कितने फलानी टाइप के हार या बैंगल्स या कोई और चीज़ बेची है। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ। तो एक तो यूजर का एक्सपीरियंस हो गया जो कस्टमर आपकी साइट पे आता है, और दूसरा आपका, यानी इसे कहते हैं बैक ऑफिस। आप भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना उस सॉफ्टवेयर सिस्टम से जो कि एक वेबसाइट है, तो आप उन चीज़ों को भी लिख लेते हैं। तो जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, यानी अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं, तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स आप पकड़ा देते हैं डेवलपर साहब को। यानी आप एक दो लोग सेलेक्ट करते हैं जो आपके ख्याल में आपकी वेबसाइट डेवलप कर सकें, उन दोनों को आप ये एक कॉपी दे देते हैं इन रिक्वायरमेंट्स की। फिर उनसे कहते हैं कि जनाब आपका क्या ख्याल है, आप ये करना चाहेंगे या नहीं।
تو ان میں سے فرض کریں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی تھنک آئی ول ڈو دس ایٹ دس کاسٹ, آپ ان کی بڈ جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو اب نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے. ابھی تک 2 اسٹیپ ہوئے, پہلا تھا فیزیبلٹی کا اور کانسیپٹ کا, دوسرا اسٹیپ جو ہم نے کر لیا وہ ہے یوزر ریکوائرمنٹس کا. اب تیسرا اسٹیپ آ جاتا ہے. تیسرے اسٹیپ میں ڈیولپر صاحب جو ہیں وہ اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں اس سسٹم کی جو ان کے خیال میں بلڈ ہونا چاہیے. یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ یوزر صاحب نے جو انہیں ریکوائرمنٹس دی ہیں نا کہ جناب یہ فیچر ہونے چاہیے, ان کو وہ پڑھتے ہیں, پھر ان کی سمجھ میں جو چیز آتی ہے وہ اسے لکھتے ہیں. تو اس کام کے لیے وہ سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کے علاوہ تھوڑی سی اور بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ایسی جو سملر سائٹس ہیں جس پہ جویلری بکتی ہے وہ ان کو جا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایڈیشنل انٹرسٹنگ فیچرز ہوں جس کا فائدہ ہو سکے, تو ان کو بھی وہ شامل کر لیتے ہیں کسٹمر سے پوچھ کے آف کورس. پھر ان سب چیزوں کو لکھتے ہیں. تو یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیولپر اسپیسیفکیشن یہ تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے, لیکن یوزر ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں یوزر کی زبان میں کہ بھائی میں یہ چیزیں چاہتا ہوں. ڈیولپر اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہیں ڈیولپر کی زبان میں کہ جی میں یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتا ہوں. تو یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہوتی ایک ہی سسٹم کے بارے میں, لیکن پوائنٹ آف ویو مختلف ہوتا ہے. وہ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں اور یہ ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ ہوتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ڈیولپ کر سکتا ہوں. یوزر اسپیسیفکیشن کے بارے میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ یوزر اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں دے شوڈ بی انایمبیگوس. یوزر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ عموماً ذرا لوز فارم میں لکھی ہوتی ہیں. ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہیں دے آر مچ مور اسٹرکچرڈ, دے آر انایمبیگوس. وہ ایسے طریقے سے لکھی جاتی ہیں کہ اگر میں ایک اسپیسیفکیشن لکھتا ہوں اس کا صرف ایک ہی مطلب, اس کے ملٹیپل مطلب نہ ہو. تو میں اگر چند جملے لکھتا ہوں تو اگر اس کو 2-3 ڈیولپرز پڑھیں تو وہ اس سے ایک ہی مطلب اخذ کریں, اس سے ملٹیپل مطلب اخذ نہ کریں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جناب بس آپ ادھر جا کے سجے ہاتھ مڑ جائیں اور چند قدم چلیں تو وہ میرا گھر آ جائے گا, تو یہ چند قدم چلیں یہ بڑے لوز انداز میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے مجھے کہنا چاہیے اگر ادھر آپ سجے ہاتھ مڑ جائیں اس کے بعد اگر آپ 10 یارڈز آگے جائیں گے تو لیفٹ پہ میرا گھر ہوگا. Now that is unambiguous. تو یوزرس ریکوائرمنٹ ذرا تھوڑی سی لوز فارم میں لکھی جاتی ہیں, ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ذرا اسٹرکچرڈ اور ذرا ڈسپلنڈ اور انایمبیگوس انداز میں لکھی جاتی ہیں. تو جناب اب 3 اسٹیپس ہو گئے, کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی ہو گیا, یوزر ریکوائرمنٹس ہو گئیں, اور اب ڈیولپر اسپیکس جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئی. ڈیولپر اسپیکس ڈیولپر نے لکھ لی, وہ اس نے یوزر کو دکھا دی, یوزر نے دیکھ کے کہا ٹھیک ہے جی آگے بڑھو, آگے چلیں. اگلا اسٹیپ ہے جناب پلاننگ کا. پلاننگ کے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیولپر اسپیسیفکیشن سے اور دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ کام ہونے کتنا ٹائم لگے گا. اور ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے, آپ کو یہ بھی پتا کرنا ہے کہ اوور آل پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, لیکن آپ یہ کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں ان کے انڈیویجول آپ ڈیوریشنز لکھتے ہیں, پھر ان کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں, پھر ان کو سم کرتے ہیں, تب آپ کو ٹوٹل ڈیوریشن ملتی ہے کہ جناب 8 مہینے لگیں گے یا 6 ہفتے لگیں گے یا 18 دن لگیں گے. تو ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن کتنی ہوگی, یہ پلاننگ کے سٹیج میں کیا جاتا ہے. ایک چیز اور بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو لگیں گے تو 6 ہفتے, لیکن اس کے لیے مجھے ریسورسز کتنے درکار ہیں, کتنے لوگ چاہیے کہ جو 6 ہفتے میں یہ سارے کا سارا کام ختم کر سکیں, اور یہ بھی کہ مجھے کتنے مشینیں یعنی کتنے کمپیوٹرز چاہیے, یا مجھے اور اگر کوئی ریسورسز چاہیے وہ کیا ہوں گے. تو پلاننگ سٹیج میں آپ ان سب چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے لکھتے ہیں. تو اسپیسیفکیشن بھی بن گئی, پلان بھی بن گیا. اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ڈیزائن کا. ڈیزائن کا اسٹیپ جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ جو ڈیولپر اسپیسیفکیشن ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ایک پورے سسٹم کا ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی ڈیزائن اسٹیپ میں آپ 2 کام کرتے ہیں, ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں, دوسرا ڈیٹیل ڈیزائن. یعنی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہے ہائی لیول ڈیزائن, ڈیٹیل ڈیزائن ہے جو ذرا لو لیول ڈیزائن ہے. آرکیٹیکچر میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بڑا عظیم سا بڑا سا سسٹم ہے, آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں سب سسٹمس میں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے جس پہ
ہم نے چیزیں ڈسپلے کرنی ہے, آرڈر ریسیو کرنے ہیں. لیکن اس کے کمپوننٹس, اس کے سب سسٹمس کون کون سے ہیں, آپ انہیں ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کیٹلاگ کا سب سسٹم ہوگا جس کے ذریعے آپ چیزوں کو ڈسپلے کریں گے. دوسرا ایک شاپنگ کارٹ کا سب سسٹم ہوگا کہ جب بھی کسٹمر کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ خریدنا ہے تو شاپنگ کارٹ میں چلی جائے. اور پھر شاپنگ کارٹ میں کے فنکشن میں یہ بھی شامل ہوگا کہ آپ نے کسٹمر سے انفارمیشن بھی لینی ہے اور اس کے علاوہ کسٹمر کا کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ وہ بھی لینا ہے, اور یہ کہ اس کریڈٹ کارڈ کو ویریفائی بھی آپ نے کرنا ہے. تو یہ فنکشن. ایک اور فنکشن جو ہے وہ بیک آفس کا فنکشن, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایسے کام جو کہ بزنس پرسن خود کرنا چاہتا ہو, یعنی وہ انوینٹری کو دیکھنا چاہتا ہو یا پھر جو جس طرح کے لوگوں نے آرڈر پلیس کیے ہیں اس کی لسٹ کو دیکھنا چاہتا ہو, وہ بھی ایک سب سسٹم ہوگا. تو آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں دس از واٹ یو ڈو, آپ اس سسٹم کے یعنی وہ جو پورا سسٹم ہے اس کے سب سسٹم جو ہے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے ان کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل شاپنگ کارٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کیٹلاگ سے گپ شپ تو کرے گا نا, کیونکہ کیٹلاگ اسے بتائے گا کہ بھائی کسٹمر نے فلانی چیز خریدنی ہے, تو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا, ایک ریلیشن شپ ہے نا. سو اگین آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس سسٹم کے موٹے موٹے سب سسٹمز کون سے ہیں اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ جو ڈیزائن کا دوسرا حصہ ہے اس پہ جاتے ہیں, یعنی اب آپ ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں. یعنی اب آپ وہ جو آپ نے سب سسٹم ڈیفائن کیے تھے ان کو فردر ڈیکمپوز کرتے ہیں, ان کے اور حصے بکھرے کرتے ہیں, ان کو اور چھوٹا کرتے ہیں ایک لحاظ سے, اور آپ اسے یہ کرتے جاتے ہیں. یعنی اس کے حصوں کے حصے کرتے جاتے ہیں جب تک آپ ایسے لیول پہ نہیں پہنچ جاتے کہ آپ کے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے ماڈیولز آ جائیں کہ جو کہ ایک آدمی جو ہے نا اسے ڈیولپ کر سکے. تو آپ بڑے سسٹم سے سٹارٹ ہوئے, اس کے سب سسٹمز کیے. دیٹ از آرکیٹیکچرل ڈیزائن. ڈیٹیل ڈیزائن میں آپ ان سب سسٹمز کے بھی حصے کرتے ہیں اور حصے کرتے جاتے ہیں جب تک آپ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس پہ ارائیو نہ کر جائیں, یعنی ایسے کمپوننٹس جس کو ایک آدمی بڑی آسانی سے ڈیولپ کر سکے. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے, آپ نے ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہیں, آپس میں کمیونیکیشن پاتھس جو ہیں وہ بھی ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. تو جناب ڈیزائن سٹیج, اس کے دو سب سٹیجز, ایک آرکیٹیکچر اور دوسرا ڈیٹیل ڈیزائن. تو ہم کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی سے اسٹارٹ ہوئے, یوزر ریکوائرمنٹس پہ پہنچے, اس کے بعد ہم ڈیولپر اسپیسیفکیشنز پہ پہنچے, ہم نے کچھ پلاننگ کی اور اب ہمارا ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ ہے امپلیمنٹیشن کا, یعنی ڈیزائن بن چکا, اب اسے کوڈ کریں, اس کو لکھیں, اس کو کوڈ کی صورت میں لکھیں. تو اس میں دو سٹیپس ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ڈیولپر کو ایک ماڈیول دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا ڈیزائن سا کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دکھاتا ہے, ان کا مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد جا کے کوڈنگ کرتا ہے, یعنی اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ایک ڈیولپر کے لیول پہ ہوتی ہے, ایک پروگرامر کے لیول پہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک ماڈیول دیا جاتا ہے یا پھر ملٹیپل ماڈیولز دیے جاتے ہیں. پہلے وہ ایک ماڈیول کو کرتا ہے, اس کو ڈیزائن کرتا ہے, اس کو کوڈ کرتا ہے, پھر دوسرے ماڈیول کو کرتا ہے, اس کا ڈیزائن کرتا ہے, اس کو اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ امپلیمنٹیشن والا اسٹیپ ہو گیا. تو جب سارے کے سارے ڈیولپر جو ہیں انہوں نے سارے کے سارے ماڈیولز ڈیولپ کر لیے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب ایک اور اسٹیپ آتا ہے وچ از کالڈ دا انٹیگریشن اسٹیپ. انٹیگریشن اسٹیپ یا پھر انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے اسٹیپ میں آپ کرتے یہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو سب سسٹم تھے نا, یعنی ماڈیول تھے, ان کو اکٹھا کرتے ہیں آپ اور ان سے ایک سب سسٹم بناتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہا ہے. یعنی شاپنگ کارٹ بن گیا تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف ان پٹس دے کے کہ وہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں. جب سارے کے سارے سب سسٹم صحیح طریقے پہ کام کرتے ہیں پھر ان سب سسٹم کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اور پورے کا پورا سسٹم کھڑا کرتے ہیں اور پھر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں. سو انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں آپ یہی کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے سب سسٹم یعنی ماڈیولز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے سب سسٹم بنائے, ان کو ٹیسٹ کیا, اس کے بعد سب سسٹمز کو اکٹھا کر کے آپس میں جوڑ کے پورے کا پورا سسٹم بنایا اور اس کو ٹیسٹ کیا. اور اگر یہ دونوں سٹیجز جو ہیں پاس, اور جب یہ انٹیگریشن کی سٹیج جب پاس ہو جاتی ہے تو پھر آپ نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں, یعنی دا آپریشن اینڈ مینٹیننس اسٹیپ. یہ اسٹیپ جو ہوتا ہے یہ کسٹمر کی پریمیسز پہ ہوتا ہے, یعنی کسٹمر آپ کے پاس جا کے یہ چیز انسٹال ہو جاتی ہے اور وہ آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس میں وہ گڑبڑ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے اس کو مینٹین بھی کرتا ہے, اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو تھوڑا سا انہینس بھی کرتا ہے. تو آپریشن اینڈ مینٹیننس دس از جنرلی دا لانگیسٹ پارٹ آف دا لائف سائیکل. چل رہا ہے
وہ ای کامرس کی جو ویب سائٹ ہم نے بنائی تھی جس پہ زیورات سیل ہو رہے تھے وہ آن لائن ہو جاتی ہے, لوگ اس پہ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں, کاروبار شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں کچھ چھوٹی موٹی گڑبڑ آتی ہے تو آپ اسے فکس کر لیتے ہیں, اس میں اگر کوئی ایکسٹرا فیچرز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کو انہینس کر لیتے ہیں. تو یہ دیٹ از دا لانگیسٹ فیز آف دا لائف سائیکل آف اے سافٹ ویئر سسٹم. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی چیز بنتی ہے اس نے بکھرنا بھی ہوتا ہے. تو پھر ہوتا ہے جناب ریٹائرمنٹ کا اسٹیپ. ریٹائرمنٹ کے اسٹیپ سے جس طرح میں نے پہلے بتایا مراد صرف ایک ہی ہے کہ ایک موقع تقریباً تمام سافٹ ویئر سسٹمز کی لائف سائیکل میں آتا ہے کہ وین یو وانٹ ٹو فیز دیم آؤٹ, جب وین یو وانٹ ٹو ٹرن دیم آف. لیکن آپ اسے اس طریقے سے ٹرن آف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کام صحیح طریقے سے چلتا رہے. فرض کریں کہ آپ نے یہ والی ایک ویب سائٹ بنائی تھی, اب بڑا زبردست سا ایک اور نیا سسٹم آیا ہے, اس کے مطابق آپ نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے, تو آپ کم از کم یہ چاہیں گے جو آپ کے پرانے کسٹمر کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہ آسانی سے نئی جو ویب سائٹ ہے اس میں شفٹ ہو سکے, اور یہ کہ پرانی جو لوگوں کی پریفرنسز وغیرہ ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے شفٹ ہو سکے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ, کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو اوور دا ایئرز آپ نے کلیکٹ کیا پرانی ویب سائٹ پہ. وٹ یو وانٹ از کہ دیٹ شوڈ بی ٹرانسفر ٹو دا نیو ون. تو جب آپ پرانے والی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے تھے نا, آپ نے اس بارے میں سوچا تھا کہ بھئی ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ ڈیٹا یہاں سے ٹرانسفر کرنا پڑے گا, تو اس وقت آپ نے کچھ ڈیزائن ڈیسیجن ایسے لیے تھے وچ میڈ دا پروسیس ایزیئر. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک سروس پیک اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر رہا تھا, اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی. اب میں اس کو ان انسٹال کرنا چاہ رہا تھا. مجھے پتا لگا دیر از نو وے یو کین انسٹال اٹ, دیر از نو وے. یعنی جو اس سروس پیک کا ڈیزائنر تھا اس نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں کہ بھائی کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مجھے ساری کی ساری اپنی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ریفارمیٹ کرنی پڑی, دوبارہ سے جتنی بھی چیزیں میں نے اس پہ انسٹال کی ہوئی تھی وہ دوبارہ انسٹال کرنی پڑی. یعنی کیونکہ ڈیزائنر نے سوچا نہیں تھا کہ بھائی جو چیز میں کسٹمر کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کسٹمر اسے ان انسٹال کرنا چاہے, کیونکہ اس نے نہیں سوچا تھا. میرا نقصان ہو گیا, میرا ٹائم خرچ ہوا, بلکہ میرا ٹائم ضائع ہوا, اور نہ صرف میرا, کاؤنٹلیس دوسرے لوگوں کا بھی ضائع ہوا ہوگا, کیونکہ ڈیزائنر نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھئی اس سروس پیک کو جو میں لوگوں کو دے رہا ہوں اس کو ایک ریٹائر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے, اس کو ڈی کمیشن کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اس کو ان انسٹال کرنے کا بھی کوئی طریقہ, کوئی سلیقہ ہونا چاہیے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں, اور میرا اور دوسرے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو گیا. یعنی اس ڈیزائنر نے پورے کے پورے لائف سائیکل کے بارے میں نہیں سوچا تھا, اس نے صرف پہلے جو تمام سٹیپس تھے ان کے بارے میں سوچا تھا, آخری جو ڈی کمیشننگ یا ریٹائرمنٹ کا سٹیپ ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا تھا. اب جناب ایک سوال, آپ نے اس لائف سائیکل کے بارے میں میرے سے بھی سنا, کتاب میں بھی آپ نے شاید اس بارے میں کچھ پڑھا ہو, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہیں اور بھی سن چکے ہوں اور پڑھ چکے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لائف سائیکل میں نے بھی آپ کو دکھایا جس میں 9 سٹیپس تھے, آپ نے دیکھا, از اٹ کمپلیٹ؟ اس میں وہ سارے سٹیپس ہیں جو کسی لائف سائیکل میں ہوتے ہیں, کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں مسنگ ہے اور آپ کے خیال میں یہ پورے کا پورا پرفیکٹ کمپلیٹ لائف سائیکل ہے؟ جب سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, جب سافٹ ویئر کے لائف سائیکل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو کیا صرف یہ 9 فیزز ہی ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ایک کی ایکٹیویٹی جس کا ہم نے یہاں پہ بہت کم تذکرہ کیا وہ ٹیسٹنگ کی ہے. ہم نے صرف یہی بات کی کہ جناب جب انٹیگریشن ہو رہی ہوتی ہے, جب موڈیولز کو ہم اکٹھا کر کے سب سسٹم بناتے ہیں, اس کو ہم چیک کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر ان سب سسٹمس کو اکٹھا کر کے جب پورا سسٹم بناتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی تک ان 9 فیزز میں ہم نے صرف وہاں پہ ہی ٹیسٹنگ کا تذکرہ کیا ہے. دیٹ از رانگ. اس کے علاوہ بھی ان فیزز میں ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل,
امپلیمنٹیشن فیز کو لے لیں, اس میں آپ ماڈیولس کو بنا رہے ہوتے ہیں, پہلے ان کو ڈیزائن کرتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر ان کو ٹیسٹ بھی کریں, ان کو مختلف انپٹس دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں, ان اسپیسیفکیشنز کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں جو شروع میں ان کے بارے میں ہم نے سوچا تھا. جو میں نے شاپنگ کارٹ کا تذکرہ کیا, اس کا جو ایک سب موڈیول تھا اس کو میں نے ڈیولپ کیا, اس کو ہم اپروپریٹ انپٹس دے کے چیک کرتے ہیں, از اٹ پرفارمنگ آلرائٹ, یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہماری اسپیسیفکیشن کے مطابق پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا, آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا نہیں کر رہا تو آپ اس میں ماڈیفکیشن کرتے ہیں, پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ دس سائیکل گوز آن, جب تک وہ کام نہیں کرنا شروع کر دیتا جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں. تو جناب امپلیمنٹیشن اسٹیج جو ہے اس میں ٹیسٹنگ ضرور ہونی چاہیے. از دیٹ اٹ؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مسنگ ہے؟ ہاؤ اباؤٹ دا ڈیزائن اسٹیج؟ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آرکیٹیکچرل ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں, کیا اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جناب ضرور کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ٹیسٹ اٹ اوور دیئر, کیونکہ اگر اس میں کوئی سقم رہ گئی, اس ڈیزائن میں کوئی سقم رہ گئی, کوئی پرابلم ہوئی, کوئی فالٹ ہوئی, کوئی کمی ہوئی, تو جب وہ امپلیمنٹ ہم کر چکے ہوں گے پھر ہمیں نظر آئے گی جناب یہ فالٹ تھی. اس وقت تو ہم خاصی ایفرٹ لگا چکے ہوں گے, اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا جناب کوئی فالٹ تھی. تو ازنٹ اٹ بیٹر کہ ڈیزائن اسٹیج پہ ہی ہم کسی طرح اس فالٹ کو معلوم کر لیں؟ تو جناب یہ آپ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کہ یہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ان اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے یا نہیں جو شروع میں ہم نے سوچی تھی. اسی طرح جب ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں اس کو بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ڈیزائن اسٹیج میں بھی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. اب کیا بس اور کسی اسٹیج میں ٹیسٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ پلاننگ اسٹیج, اس میں بھی جب اپنا پلان بلڈ کر لیں, اسے کنسٹرکٹ کر لیں, اس کو بھی آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی فلاز تو نہیں ہے, کوئی انکنسسٹنسیز تو نہیں ہے. فار ایگزامپل پلاننگ سٹیج پہ آپ ریسورس کو پلان کرتے ہیں, یعنی کہ کتنے لوگ اس پہ کام کریں گے, ان لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرتے ہیں, پھر آپ ایسا کریں اس کو ذرا ایڈ اپ کر کے دیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک صاحب ہے شریف الدین صاحب, ان سے آپ روزانہ 80 گھنٹے کام کرا رہے ہو کیونکہ آپ سے کچھ غلطی ہوگی, وہ ذرا بڑا سا پلان تھا آپ کو خیال نہیں رہا, ان کو آپ نے بجائے ایک لوڈ دینے کے اس کو ڈبل لوڈ دے دیا. تو اس پلان کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اس پلان کے جو ڈلیوری اسکیجول ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, تو اس ڈلیوری اسکیجول کو ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو جناب پلاننگ سٹیج پہ یس یو ہیو ٹو ڈو ٹیسٹس. اب کیا بس ڈیولپر اسپیکس, کیا ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. جب بھی ڈیولپر اسپیکس آپ لکھتے ہیں, اس کی ایک ایک لائن آپ لکھتے ہیں, اس لائن کے بعد آپ کو ایک اور لائن لکھنی چاہیے کہ جو پچھلی لائن میں نے لکھی, یہ جو اسپیسیفکیشن میں نے لکھی, اس کو ٹیسٹ کیسے کروں گا. ایچ اینڈ ایوری کلوز ان دیٹ اسپیسیفکیشن شوڈ بی ٹیسٹیبل. نہ صرف یہ شوڈ بی ٹیسٹیبل, اس کا ٹیسٹ آپ کو وہیں پہ لکھنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ نے ڈیولپر اسپیک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے بائی پوٹنگ آل دا ٹیسٹنگ کلوز ان دیئر, کہ کوئی بھی اسپیسیفکیشن جو ہے اس کے نیچے لکھا ہونا ہے اس کو میں ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. لیکن اسپیسیفکیشن آن اٹس اون اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ کمپلیٹ ہے, کیا یہ کنسسٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ریفرنس آپ کیا استعمال کریں گے؟ اس کے لیے آپ ریفرنس استعمال کریں گے یوزر ریکوائرمنٹس کا, کہ یوزر نے جو جو چیزیں کہی تھیں کیا وہ ساری کی ساری ان اسپیسیفکیشنز کے اندر موجود ہیں یا نہیں. یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اور یہ کہ ہم نے جو اس میں اسپیسیفکیشن لکھی ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کرتی, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا, یہ بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اب رہ گئے یوزر ریکوائرمنٹس, کیا ان کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری تو ہے, کیونکہ دیکھیں اگر یوزر ریکوائرمنٹس میں وہ غلطی ہوئی, وہی غلطی ٹرانسفر ہو جائے گی ڈیولپر اسپیسیفکیشنز میں, وہی ہو جائے گی پلاننگ میں, وہی ہوگی ڈیزائن میں, وہی ہوگی امپلیمنٹیشن میں, وہی ہوگی انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں. ہو سکتا ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں پکڑی جائے, ورنہ وہ آپریشن مینٹیننس پکڑی تو جائے گی. اگر پرابلم ہے, اگر غلطی ہے پکڑی تو جائے گی.
اگر وہ آپریشن مینٹیننس میں پکڑی گئی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا پیچھے آنا پڑے گا. آپ کو جا کے پلان کو چینج کرنا پڑے گا, یا اگر وہ چیز ڈلیور ہو چکی ہے کم از کم آپ کو ڈیزائن کو جا کے چینج کرنا پڑے گا, پھر امپلیمنٹیشن کو چینج کرنا پڑے گا, دوبارہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی, اور جا کے دوبارہ انسٹال کرنا پڑے گا. تو خود سوچیں اتنے سارے اسٹیپس کرنے پڑیں گے تب جا کے وہ پرابلم ریزالو ہوگی. تو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اس پرابلم کو اکر ہی نہ ہونے دیں, اس کو ہونے نہ دیں. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ٹیسٹ دا یوزر ریکوائرمنٹس. ان کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ ان میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنسی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کر رہی کچھ ریکوائرمنٹس. اور دوسرے یہ کہ وہ آپ نے لکھی ہیں وہ کسی اور شریف آدمی کو دکھا دیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو بعض فلاز ایسے نظر آ جائیں جو آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں. اپنے جیسا جو بزنس کرتا ہے آپ جیسا ویسے ہی کسی آپ کو یوزر ریکوائرمنٹس دکھا دیں, وہ ان کو پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. دیکھیے پرفیکشن تو اچیو کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے, لیکن وٹ یو وانٹ ٹو ڈو از یو وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اٹ. یعنی آپ پرابلمس کو جتنی جلدی ہو سکے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ جو سارے کے سارے اسٹیپس میں نے آپ کو دکھائے, یعنی امپلیمنٹیشن کا بھی, ڈیزائن کا بھی, پلاننگ کا, ڈیولپرس اسپیکس کا, یوزر ریکوائرمنٹس کا, ان سب لیولس پہ جو آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان کی ٹیسٹنگ ضرور کریں. اس طرح آپ کی کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہوگی, وقت پہ آپ ڈلیور کریں گے, اور آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. تو جناب اب بتائیے کیا اب یہ تصویر جو ہے یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں, یا ابھی کوئی چیز رہتی ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد آپ جا کے کسٹمر کی سائٹ پہ چیزوں کو انسٹال کر کے سیدھے ہی اس کو آپریٹ کرنا شروع نہیں کر دیتے. درمیان میں ایک اسٹیپ اور بھی ہوتا ہے وچ از کالڈ ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے, دیکھیں نا, چیز تو آپ نے ڈیولپ کی, آپ نے جا کے انسٹال کی, اب کسٹمر جو ہے نا اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیولپر اسپیکس یا یوزر ریکوائرمنٹ کو دیکھتا جاتا ہے. ان میں جو مختلف کلوزز ہیں ان کو چیک کرتا جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی او یہاں پہ گڑبڑ ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے, آپ اسے فکس کر دیتے ہیں, تو پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی ایک چیک لسٹ کی مدد سے ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز ڈلیور ہوئی ہے کیا یہ وہ ساری چیزیں کر رہی ہے جو اسے کرنی چاہیے. تو جناب انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد ایک اسٹیپ اور ایڈ کر لیں, دیٹ از دا ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ اسٹیپ, اور اس کے بعد آپریشن مینٹیننس, اور آخر میں ریٹائرمنٹ. اب میرے خیال میں یہ خاصی حد تک تصویر کمپلیٹ ہو گئی, لیکن نتھنگ از پرفیکٹ. اس تصویر کے بارے میں, یعنی جو میں نے لائف سائیکل آپ کو دکھایا, اس کے بارے میں دو کی ایشوز, دو کی پرابلمس ہیں جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز جو ہے وہ ہے ریکوائرمنٹس کے بارے میں. جب آپ ایک چیز بنا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنے ذہن میں ماڈل سے بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ لکھتے ہیں, اسے آپ یوزر ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں دے آر نیور کمپلیٹ. کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کی آپ ڈسکرپشن بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ چیز ایگزسٹ کرے گی اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہوں گے. اس میں بعض کا تو آپ کو پتا ہے, لیکن یو ڈونٹ نو 100% کہ اس چیز میں کیا کیا ایشوز ہوں گے, کیا کیا فیچرز ہوں گے. آپ اپنے ذہن سے چیزیں لکھ تو دیتے ہیں لیکن دے آر ناٹ کمپلیٹ. سو دیٹس اے کی ایشو. دا کی ایشو از کہ ایک چیز ڈیولپ کرنے سے پہلے ذہن میں اس کا ایک ماڈل بنانا اور اس کو لکھنا, دیٹ از آلموسٹ امپاسبل اگر آپ پرفیکشن چاہتے ہیں. یس یو کین گیٹ 80-90% آف دا اسپیسیفکیشن آف دا ریکوائرمنٹس ڈاؤن, لیکن باقی 10% آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کیونکہ آپ انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس دے رہے ہیں تو چیز جو بنے گی وہ بھی انکمپلیٹ ہوگی. ہے نا افسوسناک بات. یعنی یہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا اس کو اگر آپ فالو کریں تو جو چیز بنے گی وہ کیا ہوگی؟ انکمپلیٹ ہوگی. ایک اور ایشو وہ یہ, فرض کریں میں ایک ریزنیبل سائزڈ سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوں, یہی جو میں ویب سائٹ کی بات کر رہا تھا, فرض کریں اس کو ڈیولپ کرنے میں 6 مہینے لگے. آج میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دی,
6 مہینے کے بعد آپ نے وہ سسٹم ڈیولپ کر کے میرے پاس انسٹال کر دیا. لیکن یہ 6 مہینے جو ہے اس میں تو دنیا چینج ہو گئی. آپ نے جو اپنی ویب سائٹ کے بارے میں سوچا تھا وہ تو 6 اور لوگوں نے وہی کام کر دیے. سو وٹ یو وانٹ از یو وانٹ ٹو ایڈ سم نیو فیچرز تاکہ آپ کی ویب سائٹ یونیک ہو جائے, آپ کی ویب سائٹ میں زبردست قسم کے فیچرز آ جائیں, آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹ 6 مہینے پہلے سے دینی ہے, اور اس بیچارے کو آپ بیچ میں جا کے بار بار تنگ تو نہیں کر سکتے کہ اس میں یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. اس سے تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی, اس سے اس کی پلاننگ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہ ماڈل جو میں نے آپ کو بتایا جس میں ہم اسٹیپ آفٹر اسٹیپ آفٹر اسٹیپ آفٹر اسٹیپ لے رہے ہیں, اس میں یہ لیگ کا ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹس جو ہیں بہت پہلے بتانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ ریکوائرمنٹس فریز ہو جاتی ہیں. یہ جو سیکوینس آف اسٹیپس میں نے ابھی آپ کو بتائی, جو فیز بتائے, یہ صرف ایک پاسبل سیکوینس ہے. اس کے علاوہ اور بھی سیکوینسز ہیں. بائی دی وے اس سیکوینس کو واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے, جیسے آبشار ہوتی ہیں کیونکہ اس کی شکل کچھ ایسی لگتی ہے. سو اٹس کالڈ دا واٹر فال ماڈل. اس کے علاوہ اور بھی کئی ماڈلز ہیں جس میں ایک خاصا مشہور جو ہے وہ اسپائرل ماڈل ہے. یہ ماڈلز کیوں ہیں؟ یہ ماڈلز اسی لیے ہیں تاکہ جب سافٹ ویئر ڈیولپ ہو تو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہو, کوالٹی اچھی ہو, ڈلیوری وقت پہ ہو. واٹر فال از ون وے آف انشورنگ دیٹ. لیکن جیسے میں بتایا اس میں کچھ پرابلمس ہیں. ان پرابلم کو فکس کرنے کے لیے دیر آر اڈل ماڈلس, اور ان ماڈلس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. آپ کے جو فیوچر کورسز ہیں ان کورسز میں ان ماڈلس کا تذکرہ ضرور ہوگا. اس وقت میں آپ کو صرف ایک ریڈنگ اسائنمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اس کو اگر آپ موقع ملے ضرور دیکھیں. اس میں اس واٹر فال لائف سائیکل کے بارے میں خاصی انفارمیشن موجود ہے. تو جناب آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا ایک ماڈل یعنی دا واٹر فال ماڈل, اس میں کون کون سے فیزز ہیں اور ان کی سیکوینس کیا ہے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.